ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کے سامنے ایک اور اہم مسئلے کے وضاحت کرنے لگے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے کہ اپنے اندر کی صلاحیتوں کو کیسے جگائیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آپ کے اندر کچھ ایسی خفیہ صلاحیتیں اور استعدادیں ہوتی ہیں جن کو بیدار کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اکثر اوقات وہ صلاحیتیں مری ہوتی ہیں، انہیں زندگی دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بجھی ہوتی ہیں، انہیں چنگاری دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دبی ہوتی ہیں، انہیں کھودنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ زنگ آلودہ ہوتی ہیں، انہیں ریگمال سے صاف کر کے پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ گرد آلود ہوتی ہیں، ان پر سے گرد و غبار کو جھاڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کچھ خارجی عوامل و اسباب کی وجہ سے بیکار اور ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، انہیں کام میں لگانا اور قیمتی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر خوبصورت چیز جو آپ کے اندر مر چکی ہے، خواہ وہ خوبصورت احساسات و جذبات ہوں یا خیالات و آئیڈیاز، کچھ نیا کر گزرنے کی قوتیں ہوں یا آگے بڑھنے کی ہمتیں، انہیں کیسے زندگی دیں؟ جو کچھ آپ کو بننا چاہیے وہ کیسے بنے؟ اس کا جواب قرآن کریم نے اس آیت میں دیا ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ ترجمہ: ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہو جن سے کبھی نکل نہ پائے؟ سورۃ الانعام۔ یعنی جس شخص کے دل میں اندھیرا تھا وہ اپنی صلاحیتوں سے نہ بلد تھا کہ میں کون ہوں اور کیوں ہوں۔ اس سے ہم نے قرآن کی روشنی دی جس سے فائدہ اٹھا کر وہ جگمگا اٹھا، اس کے اندر چھپی قوتیں بیدار ہونے لگی، اس کے استعداد کو ایک نئی زندگی ملنے لگی۔ قرآن پڑھنے سے وہ اپنے اندر ان دماغی و جسمانی قوتوں کو پہچاننے لگا جن کو عادتاً استعمال کرنے سے وہ قاصر تھا۔ وہ نہایت محدود دائرے میں زندگی گزار رہا تھا۔ اب قرآن نے اسے دنیا کا لیڈر بنا دیا۔ قرآن نے اسے غیر مستعمل دفینے کے دروازے کھولنے کے گر سکھا دیے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ چمکتا چلا گیا۔ وہ لوگوں میں جہاں جہاں تھا اس کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے نور سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا۔ وہ خود بھی روشنی میں رہنے لگا اور دوسروں کو بھی روشنی دینے لگا۔ اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، جن کی صلاحیتوں کو قرآن نے پالش کیا، ان کا رخ موڑا، انہیں دنیا کی قیادت و سیادت دلوائی، انہیں بتایا کہ تم نے اپنی صلاحیتوں کو مار دیا تھا، جہنم اور تباہی کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ قرآن آ گیا، اللہ کی اس رسی سے تم چمٹ گئے تو فلاح پا گئے۔ تمہارے لیے میری خوشخبری ہے، یہ ہے کہ دنیا میں بھی خوش رہو، آخرت میں بھی۔ مجھے اب قرآن کریم کے ساتھ جوڑے چند دن ہی ہوئے ہیں، لیکن بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کہ کیسے قرآن آپ کو آپ کا باطن سمجھاتا ہے، کیسے آپ کے اندر کی قوتوں کو زندگی دیتا ہے، کیسے آپ کے اندرونی طاقتوں کو نشوونما دینے میں مدد کرتا ہے، کیسے آپ کے ڈپریشن سے بچاتا ہے، ہمیشہ آپ کو ایک موضوع پر جمائے رکھتا ہے بشرطیکہ کہ سمجھ کر پڑھا جائے۔ آپ بھی اگر دنیا سے کچھ دیر دور جا کر اپنے اندر کو کھولنا چاہتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہتے ہیں، اپنے آپ سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کے ساتھ ہر روز کچھ دیر بیٹھیں۔ یہ آپ کون ہیں، کن صلاحیتوں کے مالک ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک ہم قرآن مجید کی روشنی سے اپنی زندگی کو منور نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری زندگی بیکار و بے فائدہ و بے مطلب ہے۔ جب ہماری زندگیوں کے اندر قرآن کی روشنی اور اس کی فہم اور اس کی سمجھ آ جائے گی تو ہماری زندگیاں بھی نور و منور ہو جائیں گی۔ ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں ہر قسم کے فائدے اٹھانے کا فائدہ حاصل ہو جائے گا اور ہم اپنی صلاحیتوں سے خوب واقف ہو سکتے ہیں۔ جب تک اگر ہم اپنی زندگی میں قرآن کو آگے نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہمیں زندگی ہماری پیچھے ڈھکیلتے جائے گی، آخر حتیٰ کہ ہمیں
زندگیوں کے اندھیروں کے اندر داخل کر دے گی۔ بس آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی اور اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا مفہوم